دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج نماز فجر کے بعد یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر 1 منٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی تمام بے سکونی بے برکتی سے مکمل نجات چاہتے ہیں، تو آج نماز فجر کے بعد دولت کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص صبح اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، پھر کام پہ جاتا ہے، یقین کیجئے گا سارا دن اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہوتا رہتا ہے۔ اس بندے پر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ سارے دن کی کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کی عزت ہی عزت ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز فجر پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، اور بہت سے لوگ فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر یورین کر دیتا ہے، یعنی پیشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں، تاکہ اس کے اوپر اذان کی آواز کوئی اثر نہ دکھائے۔ جو شخص نماز فجر نہ ادا کرے اس کا دن کیسے اچھا گزرے گا؟ وہ سارا دن پریشانیوں میں، مشکلوں میں، ڈپریشن میں رہے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، تو آج نماز فجر کے بعد صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ یہ رزق اور دولت کی بارش کا بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والوں، رب کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو رب کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر، عاجز و لاچار بیچارہ بن کر رب سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ رب فرماتا ہے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ اگر میں مانگنے والے کو خالی جھولیاں لوٹا دوں۔ اللہ والوں، نماز فجر کے وقت اللہ پاک سب سے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر مانگ لیا جائے، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے، کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوا دی جائیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں 1-2 ہزار دہاڑی کے ملتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی صرف 1 منٹ کی ڈیوٹی کرو۔ 1 منٹ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ 9-10 گھنٹے کی دہاڑی ایک طرف اور یہ 1 منٹ کا وظیفہ ایک طرف۔ یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رستوں کی رکاوٹ ہٹیں گی، بے چینیاں ختم ہوگی، سر کا درد بھی ختم ہوگا۔ کمر کے اندر اگر درد ہو رہا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مدھم ہو رہی ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ روزانہ فجر کی نماز تو کیا، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ جتنی بار آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں نے یا اللہ اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے اندر آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفے اتنے خاص ہیں کہ جب بندہ ان عملوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، ان وظائف کی قصد کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی طرف مرکوز کر لیتا ہے اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اور آسمان سے فرشتے زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا مانگتا ہے، میرا بندہ کیا حاجت کرتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل مقدر اور تقدیر کو تبدیل کر دے گا، ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔
اللہ والوں یہ وظیفہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، اور آخرت میں بھی رب کی ذات اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گی، اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت ٹھکانہ ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ تو آج نماز فجر کے بعد یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی، رزق اور دولت اور بھی ملے گا، انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہو۔ اللہ والو آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے اور مستند ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنے خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں نماز فجر کے وقت رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بے روزگار ہے جس کو روزگار عطا کروں، کوئی کرائے کے مکان پر رہنے والا ہے جو اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی قرض دار ہے جس کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے، میں اس کو قرض سے مکمل نجات عطا کروں۔ تو اللہ والو آج نماز فجر کے بعد دولت کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کی غیبی مدد، اللہ کے فرشتے، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے آپ لوگوں کے لیے مدد لے کر آئیں گے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، جب بھی فجر کا وقت ہو جائے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک ایک بات آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب کوئی اللہ پاک کا دوست بن جائے تو پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کا مقابلہ کرنے آئے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں رب کریم کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے یا وہابو، جس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور دوسرا نام ہے یا رزاقو، جس کا مطلب ہے اے روزی دینے والی ذات۔ اسی طریقے سے ایک اللہ پاک کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یعنی جلالت والا نام۔ اللہ پاک کی یہ جو اسم اعظم ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے، اللہ والو یا ذل جلال والاکرام جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق اور دولت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، اور جب وہ بندہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد، اور جو بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے اللہ والوں یہ رب کے حبیب کا عمل ہے۔ سوچیں جب کوئی بندہ اللہ کے حبیب کا نام پکارے گا تو اللہ پاک اس کے لیے مدد کیوں نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ والوں صرف اور صرف 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب، بہت ہی مسترد عمل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یوں سمجھے میں اپنے سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تبھی آپ لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے، یہ عمل کتنا بہترین ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है, शर्त या औलाद के लिए पढ़ ले। आप डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं और औलाद नहीं होती, किसी भी मसले के शिकार से आज बे औलादी का अगर आप लोग शिकार हो चुके हैं तो फिर आप लोग अपने साले औलाद के लिए, नरीना औलाद के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज 100% आप लोगों को औलाद मिलकर रहेगी। अगर नौकरी के लिए परेशान हैं और आप लोगों की नौकरियां नहीं हो रही, आप लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, नौकरियां मुकद्दर नहीं आ रही, रिश्वतें भी खिला दी, सिफारिशें भी करवा ली, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो और फिर देखो किस तरह से आप लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अपने मकसद को जहन में रखते ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अपने मकसद को जहन में रखें और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई हैं, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन दोनों हस्तियों को, इन दोनों अफजल तरीन जिक्र को, दोनों को इकट्ठा मिलाकर एक मजलिस में एक जगह पर बैठकर इस खास महीने के अंदर पढ़ता है तो रब्बे करीम से वो जो कुछ मांगता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे हैं कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मौजज़ात फरमाती है। बुजुर्गान दीन के कलाम सुना करते थे, आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मौजज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 41 बार पढ़ने से, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। याद रखिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना,
آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرماتی جائے گی۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا۔ جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ آیت ہے جس کے اندر رب کا شکر بھی ہے، رب کی عظمت بھی ہے، اور رب کی بڑائی بھی ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے کو لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے پیسے اللہ کی راہ میں بانٹتے جائیں گے، غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ لوگ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتے جائیں گے، تب بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، برکت آپ کے رزق میں اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے جتنا خلوص، جتنی دھیان، جتنی توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگ جس طرح سے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کی وہ تمام کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے. اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام. یہ یا ذل جلال والاکرام ہے. یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو، اس وظیفے کو، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب اپنی رحمتوں کو جوش میں لے آتا ہے. رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں. اور جب رب کی رحمتیں جلال میں آ جائیں تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ جو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سب کی چیخیں نکال دینے والا یہ بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. یا ذل جلال والاکرام کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا. اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخری میں پھر چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یہ 2 صفتیں اللہ پاک کی پڑھنی ہیں. اور یہ 2 صفتیں اتنی پاک ہیں، جب کوئی بندہ یا وہابو اور یا رزاقو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے. غیبی رزق کا یہ بہت ہی بادشاہ اور مستند عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا. اس کی ترتیب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئی تو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے میں کامیاب ہو کر رہیں گے. کامیابیاں آپ کے مقدر ضرور ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف یا وہابو یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے. اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کی شان ختم ہونے والی نہیں. آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.